میں نے فون کیا، مولانا نے یہ کیا کیا آپ نے؟ خاتون ہے، چلو آپ نے بڑا نیک کام کیا، اس نیک کام کو کرنے کے لیے سوشل میڈیا کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جواد وسیم کو میں نے ڈانٹا، میں نے کہا تم لے کے گئے تھے، تم بڑے اپنے طرف سے بننے میں ولی اللہ کہ تم جا کے میں نے کہا ہی کرایا۔ یہ مولوی صاحبان نظر آتے ہیں نا، یہ جو مشہور ہو جائیں، پھر یہ اپنی نجی زندگی کو بھی اس میں لاتے ہوئے، سیڑھیاں اترتے ہوئے، باتھ روم کے اندر جاتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، طوطوں سے کھیلتے ہوئے، بلیوں سے کھیلتے ہوئے، یہ کیا ہے؟ عورت اچھی بڑی سمجھدار عورت، بڑی عمر کی، چھوٹی نہیں کی، 50 سال کے قریب ہوگی، وہ اس کے پیچھے فوٹوگرافر، وہ کبھی کہیں آئیں گے فوٹو کھینچائے، کبھی فوٹو کھینچائے۔ عدنان کا کھیل غالباً ان کا نام ہے۔ وہ بھی 300 بندہ لے کے گئے ہیں حج عمرے کے لیے، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 300 بندوں میں سے کوئی آدمی سیلفی نہیں بنائے گا، یہ میری گزارش ہے بس۔ وہ دیکھو وہ مصر میں کیا ہوا، دیکھا مصر میں وہ مصر کے جو شیخ ہیں، شیخ مصطفی کہ ان کا کیا نام ہے، انہوں نے صرف ایک بات کی ہے، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ تو نے فرعون بھائی کی شان میں گستاخی کر دی۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور معزز مذکورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے۔ یہاں ہر چیز اللہ نے اسباب سے جوڑی ہے۔ یہاں اللہ کی قدرت کبھی صدیوں میں ایک دفعہ ظاہر ہوتی ہے، ورنہ ہر چیز قانون کے مطابق چلتی ہے۔ جیسے شادی کریں گے تو بچہ پیدا ہوگا، شادی نہیں کریں گے تو بچہ پیدا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اب دوبارہ نہیں ہوگا، یہ ہو گیا۔ جو دنیا میں انسان اچھا یا برا کرے گا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ ہر بات جو بتائی گئی ہے کہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ جھوٹ بولنے والا دنیا میں ذلیل ہوگا ضرور، عزت نہیں پا سکتا، یہ ہوگا ہی ہوگا۔ بد کردار آدمی دنیا میں رسوا ہوگا، یہ ہوگا، یہاں بھی ہوگا۔ اگلا بات کی یہاں بھی ہوگا، یہاں یہ سارا کچھ سسٹم ہوگا۔ اچھے اخلاق والے کی ضرور عزت ہوگی دنیا میں، سچ بولنے والا ضرور عزت دار بنے گا، با کردار انسان کی عزت ہوگی، بد کردار ذلیل ہوگا۔ یہ یہاں ایس او پیز ہیں۔ چھو منتر کچھ نہیں ہوتا کہ آپ چکر نہیں دے سکتے۔ آپ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے گناہ کریں گے اور باہر آ کے تسبیح لے کے نیک آدمی بن جائیں گے، جتنے مرضی آپ باہر شادیاں لگا لیں، آپ کو ذلیل ہونا ہے۔ اللہ نے سسٹم بنایا ہوا ہے، جو تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو دنیا میں رسوا کرنا، اور جو دنیا میں انسان چھپا کے اللہ کو صرف راضی کرنے کی غرض سے کوئی عمل کرے گا، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ یہ بات بھی لوگوں کو بتا دیں، یہ اللہ کے ذمے۔ جیسے مدینہ منورہ میں ایک آدمی نے رات کے اندھیرے میں چھپ کے ایک کام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، اس وقت حالات شروع کے حالات بڑے کمزور حالات تھے، تو آپ نے پوچھا کوئی میرا مہمان آیا ہے، میرا ایک مہمان ہے، کون اس کو اپنے گھر لے جائے گا کھانے کے لیے؟ اس وقت خان بابا تو تھا نہیں کہ ریسٹورینٹ پہ لے جائیں، اس وقت گھروں میں ہی کھانے کھائے جاتے تھے، گھر میں مہمان گھروں میں رہتے تھے، تو کسی نے بھی قبول نہیں کیا کہ کسی گھر میں ہے ہی کچھ نہیں، کون لے جائے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا۔ آپ نے کہا ماشاءاللہ لے جاؤ۔ وہ لے گئے تو بیوی سے کہا کہ بھی مہمان آیا ہے،
اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، کچھ ہے تیرے پاس کھانے کو؟ اس نے کہا خدا کی قسم کچھ بھی نہیں، صرف تمہارے کھانے کے لیے ہے یا بچوں کے لیے ہے، اور ایک بندے کے لیے بھی کھانا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تو ایسا کر، بچوں کو بھلا کے سلا دے، بس کوئی بات نہیں، تو سلا دے۔ اور اس کو کوئی ابھی پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا، تو تم بھی ساتھ بیٹھ جائیں، میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں گا، میں چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دوں گا۔ تو ہم دونوں ایسے ساتھ منہ ہلاتے رہیں گے، ہاتھ ایسے لگے جیسے ہم کھا رہے ہیں، لیکن ہم کھائیں گے نہیں، تاکہ وہ پیٹ بھر کے کھا لیں۔ یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے، ایسا ہی کریں گے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، بس خود ساتھ بیٹھے منہ ہلاتے رہے، اس نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا۔ اب یہ 3 بندوں نے یہ عمل دیکھا، ایک اس بندے نے، ایک اس کی بیوی نے، اور ایک بلکہ دونوں نے دیکھا، تیسرے نے تو کھانا کھایا، دونوں نے دیکھا۔ میاں بیوی کو پتا کہ کیا ہو رہا ہے، اور تیسرے کسی انسان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جب صبح وہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں آیا تو آدم نے ایسا عمل کیا ہے کہ آسمانوں پہ شور مچ گیا، آسمانوں پہ شور ہو گیا۔ کہا جی آپ کا مہمان یہ کھانا لے کر لے گیا، تو اس طرح اس نے کھانا کھلایا، اور آسمان پہ اللہ نے اس کے عمل کو پسند فرما لیا، اور وہ عمل اس کا لکھ کے قرآن میں لکھ کے بھیج دیا کہ جاؤ۔ کیوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا تھا۔ جو دنیا میں میرے دوستو اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے چھپ کے بھی کوئی کام کرے گا تو اللہ کے ذمے ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا، اور جو مشہور ہونے کے لیے کام کرے گا کہ لوگ مجھے کہیں کہ جناب، جس طرح آج کل تصویریں اتاری جاتی ہیں، یہ کیا ہوا، یہ آج کل تصویریں اتاری جاتی ہیں چیک دیتے ہوئے، سیلاب زدگان کو کھانا بانٹتے ہوئے، غریب لوگوں کے گھر گھر پہنچاتے ہوئے۔ اگر تو نیت ہے اس بات کی کہ یہ اور بھی لوگ دیکھ لیں اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو اور لوگ بھی اس میں حصہ ڈالیں، نیت اللہ جانتا ہے۔ دل کے اندر، اللہ کہتے ہیں ہم دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی ہم جانتے ہیں، تو نیت اللہ جانتا ہے۔ اگر تو نیت ہے کہ اور لوگوں کو بھی ترغیب ہو اور لوگ بھی حصہ ڈالیں تو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ اگر نیت ذرہ برابر بھی یہ ہوئی کہ لوگ کہیں کہ جناب حاجی صاحب بڑے سخی آدمی ہیں، ماشاءاللہ بڑی سخاوت ہے حاجی صاحب نے، دیکھا آپ نے حاجی صاحب کی سخاوت دیکھی، بس اب اللہ کے ذمے ہے اس حاجی صاحب کو ان کے اس صدقے پہ رسوا کریں ہی کریں گے، یہ صدقہ اس کو ذلیل کرا کے چھوڑے گا، یاد رکھنا۔ یہ سسٹم ہے دنیا میں، جو میرے دوستو یہ اللہ نے سسٹم بنائے ہیں، یہاں چھو منتر کچھ نہیں ہے، یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں کہ یہ وہ انج ہو گیا، وہ انج ہو گیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کسی نے مجھ پہ کچھ کر دیا ہے، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، کسی نے کالا علم کر دیا، یہ کچھ نہیں۔ جو تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے، یاد رکھنا۔ آج آپ کسی کو چیٹ کر رہے ہیں، یاد رکھو، آج چیٹ کیا، چپ کر کے اڑا دیا، اس کے پیسے کھا گئے، تو یاد رکھو وہ چیٹ، وہ دھوکہ گھوم کے واپس آئے گا، اور کس وقت آئے گا؟ اس وقت آئے گا جب آپ کی پھر چیخیں نکل جائیں گی، یہ یاد رکھنا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بس آپ چیٹ کر کے کہیں بھاگ نہیں سکتے، سسٹم ہے۔ کسی کے کام آ جاؤ، کسی کے کام آ گئے، اب جیسے کسی کی، اس طرح ہمارے ندیم صاحب حکومتوں میں ان کی واقفیتیں ہیں، کسی نے کہا کہ جی یہ حضرت میرا یہ کام ہے، تو آپ چیف منسٹر صاحبہ سے، پرائم منسٹر صاحب سے یہ میرا یہ کام کہہ دیں،
تو اگر یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس بندے کا کام لے کے چلے گئے، چیف منسٹر کے پاس یا جس کو بھی کہا اس کے پاس چلے گئے، اپنا وقت نکال کے اپنا کام چھوڑ کے، تو حدیث میں آتا ہے اس آدمی کو اس کا کام ہو نہ ہو، کام ہونا ان کے ذمہ نہیں، کام پہنچانا کسی کا پیغام بڑے افسر تک رسائی کو پہنچانا 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب مل گیا۔ 10 سال کا نفلی اعتکاف، کوئی مسجد میں 10 سال کے لیے اعتکاف کرے، 10 سال مسجد میں ہی اعتکاف میں بیٹھا رہے، تو یہ اتنا ثواب ہے کسی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے کہیں پہنچانا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اعتکاف میں، تو کوئی بندہ آ گیا کہ میرا یہ کام ہے حضرت، تو یہ نفلی اعتکاف کر رہے تھے، میرا کام ہے پہنچا دیں۔ میں کہا چلو، جوتا پہنا چلو، تو کسی نے ساتھ ہی کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ تو انہوں نے حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، انہوں نے حضور کی قبر مبارک کی طرف ہاتھ کر کے کہا کہ میں نے اس قبر والے سے سنا ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، جو حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے جائے، تو اللہ اس کو 10 سال کے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ میں اعتکاف چھوڑ کے بڑے اجر کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن میرے دوستو، یہ زندگی اس کو سمجھ آئے گی، جو اس پہ غور کرے گا، جو اس پہ غور کرے گا، اس کے بارے میں سوچے گا، اس پہ اپنا دماغ جان مال لگائے گا، اس کو سمجھ آئے گی۔ جس میں سوچ رہے ہیں، جس میں سوچتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، اس کو کیا لگے گا، اور اس کا دل دماغ جہاں لگ رہا ہے اس کو سمجھ آئے گی۔ جن لوگوں کا دل دماغ لگ رہا ہے پیسے پہ، مال کمانے پہ، چیزیں اکٹھی کرنے پہ، ان کو اللہ ان کے سامنے پیسوں کے کمانے کے نئے طریقے کھولتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کیا بات ہے، ان پہ نئی باتیں کھلتی، فلانے چودھری صاحب کی کیا بات ہے، فلانے ملک صاحب کی کیا بات ہے، ملک ریاض صاحب کی کیا بات ہے، جناب کیا بات، میاں احمد شاہ صاحب کی کیا بات، ان پہ یہ باتیں کھل رہی، صبح شام ایک کام۔ جو آخرت کے بارے میں فکر کرے گا، یاد رکھو، جو آخرت کے بارے میں فکر کرے گا اس سے اللہ دونوں کام کر دیں گے، اس کی آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی۔ جو صرف دنیا کی محنت کرے گا اس کی دنیا تو شاید بن جائے گی، اللہ جتنی چاہیں گے، آخرت نہیں بنے گی۔ لیکن اس وقت یہ جو زمانہ گزر رہا ہے، اس وقت میں شاید ہی کچھ لوگ ہوں جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزار رہے ہیں، شاید ہی ایسے لوگ ہوں جو یہ سمجھے کہ بھئی میں یہ جو عمل کرنے لگا ہوں اس سے میری آخرت بنے گی یا بگڑے گی، میں سوچ کے کروں، شاید ہی کیوں یہ باتیں کر ہی نہیں رہا، کوئی کہہ ہی نہیں رہا کہ تیری اپنے ایمان سے بتاؤ، آپ کوئی آخرت کی بات کرتا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کام کرنے لگے ہو اس سے آپ کی آخرت بگڑ جائے گی، کہتا ہے کسی کو سنا ہے؟ کہتے کہ کوئی ہم گفتگو کریں گے یہ کام کرنے لگے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، تو کوئی کہے گا کیا کرنے لگے ہو جی؟ یہ کرنے لگے ہیں۔ اچھا تو کوئی شادی ہو رہی ہے، میرے گھر میں شادی ہو رہی ہے، اچھا شادی ہے ماشاءاللہ، تو بھئی شادی میں کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے آخرت بگڑ جائے، کوئی کہتا ہے یہ بات؟ کیا کریں؟ سب یہ کہتے ہیں کہ جناب رشتہ داروں کا خیال کرنا، جو کہتے ہیں کی کریے، بڑھیاں نہیں مانتی ہیں، کسی رشتہ دار نہیں مانتے کہ یہ نہیں ہوتا، اور میں نے کہا میں بتایا تھا پہلے بھی جب آپ کو بتایا تھا، میں نے کہا یار اپنے شادی میں، آپ کی شادی ہو رہی ہے گھر میں آپ کے، تو سیگریگیشن کر لو، کیا ہو جائے گا؟ عورتوں کو علیحدہ کر دو، بندوں کو علیحدہ کر دو، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا کہ جی عورتیں نہیں مانتی ہیں، بڈھیاں نہیں مانتی ہیں۔ اب میں کہ بڈھیاں نہیں مانتی ہیں، عورتیں نہیں مان رہی، کیوں نہیں مان رہی عورتیں؟ بلا بتاؤ کیوں نہیں مان رہی؟
وہ اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ نے اس پہ جو محنت کرنی تھی وہ تو کی نہیں. آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ فیملی کو. آپ نے بچایا؟ اگر نہیں بچایا تو وہ کہے گی نا کہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کے، اور اللہ کر لیں، پاگل تو نہیں آپ، چلے اپنا کام کرنے جائے. وہ پھر ڈانٹ دے گی آپ، اور آپ کو وہ ڈانٹ کھانی پڑے گی. اگر آپ نے اس پہ یہ محنت کی تھی، اگر آخرت کی محنت کی تھی، تو وہ آپ کو کہے گی کہ جی ہمارے گھر میں شادی آ رہی ہے، یہ تو بڑا زبردست موقع آ گیا، یہ تو بڑا زبردست موقع ہے. کس بات کا؟ آخرت بنانے کا. وہ کہے گی آخرت بنانے کا موقع آ گیا. کیوں؟ کہ کل قیامت والے دن ایک آواز لگے گی، جب میدان لگے ایک آواز لگے گی. تو وہ آواز کیسے سنی جائے گی؟ ایسے سنی جائے گی جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں، اس طرح سنی جائے گی یہ آواز. سارے انسان کھڑے ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، اور ایک آواز آئے گی. کہاں ہیں وہ لوگ جو غم اور خوشی میں اللہ کو نہیں بھولا کرتے تھے؟ جو غم اور خوشی میں اللہ کو نہیں بھولتے تھے، وہ باہر آ جائیں، باہر آ جائیں. اور حدیث میں پتہ کیا لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے کہ بڑے تھوڑے سے لوگ آئیں گے، تھوڑے سے، زیادہ نہیں ہوں گے. وہ جن کے گھروں میں شادیاں ہوتی تھیں تو شادیوں پہ اللہ کو دیکھتے تھے، وہ بڑے تھوڑے سے لوگ ہوں گے، تھوڑے سے. وہ نہیں ہوں گے جن کہ آج مائیوں میں تھے، آج مہندی یہ تھے، آج قوالی نائٹ ہے، آج یہ نہیں. ان میں سے کوئی نہیں ہوگا، ان میں سے کوئی نہیں ہوگا. وہ ہوں گے جو یہ سوچ کے شادی کریں گے کہ اس میں میرے نبی نے کیا کیا تھا. وہ پھر بیوی یہ کہے گی کہ حضرت یہ تو تمہیں تو چانس مل گیا، آج ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو آواز دے کے بلایا جائے گا کہ وہ جو غم اور خوشی میں اللہ کو نہیں بھولتے تھے وہ باہر آ جائیں. ان کو کہا جائے گا آج آپ کا کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں آپ کا جناب. اور حدیث میں آتا ہے جس کا حساب شروع ہو گیا، جس کا حساب شروع ہو گیا یہ تو تباہ ہو گیا، یہ نہیں بچتا پھر. کیا ہی وہ بہترین دن ہوگا کہ وہ ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ آج آپ کا کوئی حساب نہیں. اوئے ہوئے ہوئے. اور ہوا کیا؟ اور کیا مصیبت کیا بنی یار، کیا ہو گیا، کیا ہوا؟ اگر یہ عورتیں مرد علیحدہ ہو جائیں تو کیا ہو جاتا ہے بتاؤ. اگر نہ اتنے فنکشن کریں، نہ یہ مائیوں مہندیاں کریں، اور نہ یہ لوگوں کو للچائیں، نہ یہ فیس بکوں پہ چڑھائیں اس کو کہ لڑکی کی انٹری ہو رہی ہے جی، وہ انٹریاں چڑھ رہی، نہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ، یہ جو شادیوں کے اوپر 9 10 15 قسم کے فوٹوگرافر لڑکیوں کی فوٹو اتار رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر پوز بناؤ، کبھی ادھر پوز بناؤ، کبھی کھڑی، کیا ہے یہ؟ ایک شادی میں بھی گیا، میں نے دیکھا ایک عورت، اچھی بڑی سمجھدار عورت، بڑی عمر کی، چھوٹی نہیں بھی، 50 سال کے قریب ہوگی، وہ اس کے پیچھے فوٹوگرافر، وہ کبھی کہیں آئی ہوں فوٹو کھینچائے، کبھی فوٹو کھینچائے. کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا کر رہے ہو آپ؟ کیوں کر رہے ہو یہ؟ اس لیے کہ پتہ ہے کچھ نہیں کرنا کیا ہے، میں نے آخرت میں مرنا ہے، کوئی پیش ہونا ہے، کہیں کسی نے پوچھنا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں اس بات. کیوں نہیں پتا؟ یہ کوئی بات کر ہی نہیں رہا، یہ کوئی کہہ ہی نہیں رہا. جب کوئی کہہ ہی نہیں رہا تو پھر کرو جو کرنا ہے، جو جس میں دل پشوری ہوتا ہے وہ کرو کام. اب تو دیکھو نا کہ وہاں پہ میں دیکھتا ہوں مدینہ منورہ چلے جائیں، مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روضہ مبارک پہ اتنے کیمرے، وہ موبائل اوپر کھڑے ہوتے ہیں، سینکڑوں کی ایسے ہوا، کچھ پتہ ہی نہیں کہ حضور کے سامنے جا رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. کمال ہو گیا. یعنی بگاڑ آتے 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 وہاں پہنچ گیا کہ اب یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کیا کر رہے. اچھا بھلے
اچھے پر لگے، شکل صورت سے لگے آپ کو، داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، وہ بھی فوٹو ایسے اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ بھی خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے جناب وہ سیلفیاں بن رہی ہیں کہ جی اور بھیج رہے ہیں میں طواف کر رہا ہوں، ایسے ہی ایک بندہ فوٹو میں اتار رہا ہے، ایسے ہی جھوٹے سے آنسو نکال کے کہ اللہ کے سامنے روتے ہوئے، متی ماری گئی، بالکل حد ہی ہوئی، حد ہی مک گئی۔ اب وہ مولوی کاکا خیل صاحب جو ہیں وہ انہوں نے 300 بندہ لے کے گئے، وہ کاکا خیل وہ نہیں ایک بڑے مشہور ہوا تھا، وہ ایک مولوی صاحب مشہور ہوئے تو مشرف کے سامنے انہوں نے کوئی بولا تو اس پہ پھر مشہور ہو گئے وہ کاکا خیل صاحب، عدنان کاکا خیل غالباً ان کا نام۔ وہ بھی 300 بندہ لے کے گئے ہیں حج عمرے کے لیے، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے 300 بندوں میں سے کوئی آدمی سیلفی نہیں بنائے گا، یہ میری گزارش ہے آپ سے، بس سیلفی نہیں بنے گی۔ اور وہ 300 کے 300 لوگ بغیر سیلفی بنائے عمرہ کر کے آ گئے ہیں۔ تو یہ بات بھی ہٹ ہو گئی ہے کہ لو جی اب یہ ایسے لوگ جو بغیر سیلفی کے آئے ہیں یہ ہٹ ہو گئے مارکیٹ میں۔ یعنی ہٹ ہونے کا معیار کیا ہے کہ یہ بغیر جس طرح آدمی کو کسی کو آدمی کہے کہ جناب یہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کبھی عصر کی سنت قضا نہیں کی، یہ ہیں وہ لوگ، یہ آدمی دنیا میں ایسا کوئی یہ ہے وہ اچھا عصر کی سنت قضا نہیں کی یہ آدمی، اس طرح یہ ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو عمرے سے ہو کے آیا اور سیلفی نہیں بنائی۔ لکھو اس کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کہ یہ ہے جناب وہ آدمی بغیر فوٹو کے آ گیا وہاں سے۔ کوئی عقل کرے میرے دوستو، کوئی ہوش کرے، ان قریب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کا قانون بدل نہیں گیا میری وجہ سے۔ اللہ نے اب یہ نہیں کہا کہ اللہ نے قانون بدل لیا کہ ٹھیک ہے جی اب حالات ایسے ہو گئے جناب اب تو کیا کریں، اب تو عورتیں نہیں مان رہی تو اللہ بھی کہے کہ چلو ٹھیک مجبوری ہے چلو کرو، ایسا نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، اللہ کا قانون اٹل ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ نے تمہارے لیے حدیں مقرر کی ہیں، ان کے قریب نہ جانا، ان کے قریب نہ جانا، ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کوئی نعوذ باللہ کو بوڑھے نہیں ہو گئے، ان قریب لگ پتے جائیں گے، پتے چل جائیں گے کہ کیا کر رہے تھے۔ دنیا میں تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑا محنت کی جگہ یا محنت سے کمایا جاتا ہے، آخرت محنت کی جگہ نہیں ہے، اصل چیز تو آخرت تھی محنت کی، اس کے لیے کیا محنت کی؟ ذرا سا اپنے نفس پہ پاؤں رکھنا تھا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ایک پاؤں نفس پہ اگلا پاؤں جنت میں، بس اتنی ساری بات۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جہالت کا اگلا قدم جہنم ہے، یاد رکھنا۔ جہالت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ جہنم میں لے کے جائے گی، یاد رکھنا۔ دین سے جہالت، وہ نہیں سان نہیں پتا جناب تو جو مولوی صاحب جو کہتا ہے بس ٹھیک ہے، یعنی ایسی تمہارے اندر تکبر تھا کہ تم نے پتہ ہی نہیں کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا چاہتے ہیں، اور نہیں بس ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے، مولوی نے بتائی، مولوی نے بلاؤ، نماز جنازہ آتی ہی نہیں، پوری نماز جنازہ پڑھنے کا اب کسی کو نماز جنازہ نہیں آتی، مولوی نے بلاؤ جی، نکاح پڑھانا ہے تو مولوی نے بلاؤ جی، جنازہ پڑھانا مولوی نے بلاؤ، کیوں؟ اب میرا کوئی تعلق ہی نہیں اس سے۔ اس طرح کی لا تعلقی جو ہے میرے دوستو ان قریب پتہ لگ جائے گا، جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ یہ تماشا نہیں ہو رہا یہاں، ہم تو کسی سے ڈر کے مارے ایسی بات کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں یہ مولوی بڑی سخت گلاں کر دیں، ہم نے کبھی سخت بات کیا کریں یار، کامن سینس کی بات ہے، ہمیشہ کی کامیابی ہے، ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ کے گھر ہیں، ہمیشہ کے محل ہیں،
ہمیشہ کی راحتیں نعمتیں ہیں، اس کے لیے کوئی محنت نہیں. ایک 5 مرلے کا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی لگ جاتی ہے، ساری زندگی بعد پتہ لگتا ہے 5 مرلے کا گھر بنے جاتی ہے، بڑی مشکل ہے، اور پھر اس میں خود کو رہنا نصیب بھی نہیں ہوتا. 5 مرلے کا گھر بنا کے بچوں کے حوالے، آئی صاحب گھر میں آئے تھے، پرسوں انتقال ہو گیا جی، بس آنا نصیب نہیں ہوا. 5 مرلے کے گھر کے لیے پوری زندگی لگ جاتی ہے. تو جنت کے محل 70 ہزار کمروں والے، سرخ یاقوت کے زبرجد کے کمرے، مشہریاں، اور وہ قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے کھانے، اور ہمیشہ کی جوانی، اور ہمیشہ کی تندرستی، اور ہمیشہ کی مرضی کی زندگی. وہ بغیر محنت کی ہو جائے گی. یار اتنی موٹی بات نہیں سمجھ رہے، اتنی موٹی بات سمجھ نہیں آ رہی، کمال ہے. اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی بتاؤ؟ اتنی موٹی بات نہیں سمجھ رہا. یہ تھوڑی سی زندگی اس کی محنت کے لیے تھی، یہاں دیکھ کے زندگی گزارنا. ورنہ کیا ہوگا؟ وہ دیکھو وہ مصر میں کیا ہوا، دیکھا مصر میں وہ مصر کے جو شیخ ہیں، شیخ مصطفی کہ ان کا کیا نام ہے، انہوں نے صرف ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ جو مصر ہے، یہ جو محل ہے، اس کو فرعون کی عظمت سے نہ دیکھو، اس کو عبرت سے دیکھو کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا تھا. اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ تو نے فرعون بھائی کی شان میں گستاخی کر دی. حضرت فرعون کی شان میں گستاخی، یہ اندازہ کرو، یہ مسلمان ملک ہے مصر، اور فرعون، حالانکہ فرعون صاحب کی شان میں گستاخی نہیں کی، اس نے اتنا ہی کہا کہ اس کو عبرت سے دیکھو. انہوں نے اس کا سوشل اکاؤنٹ بند کر دیا، سب کچھ اس کا ختم کر دیا. ان کو گرفتار کر لو اس کو کہ چودھری فرعون دے بارے گل کی تھی. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے میرے دوستوں کہ اس وقت مارکیٹ میں آخرت کی بات کرنے والا کوئی نہیں. جو کرے وہ بے وقوف ہے، جو کرے. جہاں میری یار اب تو ہم چپ ہی کر جاتے. میں کسی کی جگہ بات کی تو کہتے ہیں یار تو ویکھو بڑھ سا وہی تہاڈی مہربانی، تہاڈی بڑی عزت کرنے نہ کریا کرو. کسی کو کہتے یار نماز پڑھ لیں، نماز یار تہاڈی مہربانی، گناہگار نہ کرو، نہ گناہ کر تھی پڑھو چپ کر کے اپنا. ہوئے یہ جہالت جہنم تک لے جائے گی میرے دوستو، یہ جہالت پہنچائے گی جہنم میں لے کے جائے. بچ نہیں سکتے اس سے، یاد رکھو، اس سے نہیں بچو گے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ عقل سمجھ سے زندگی گزارنی ہے میرے بھائیوں، میرے دوستو. یہ دوبارہ چانس نہیں ہے، خدا کی قسم. کل یہ یوں گزر رہا ہے. میں صبح اٹھا، میرے کو آج تو پھر جمعہ ہے. ابھی تو پچھلا جمعہ، کل تو جمعہ تھا، آج پھر جمعہ آ گیا. یہ زندگی یوں گزر رہی ہے. یاد رکھو میرے دوستو، یہ کسی کی یہ جو دیتے ہیں نا گارنٹیاں، یاد رکھنا کہ جی میری گارنٹی میں ان کو پیسے دے دیں، یہ ادا کرنے ہوں گے بھائی جان. اگر آپ نے کسی کی گارنٹی دی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ہیں، آپ کو وہ پیسے دینے ہوں گے. اگر نہیں دو گے تو وہ آپ ان پیسوں کے مقروض اٹھائے جاؤ گے. اور دنیا میں یاد رکھو، کسی نے اگر دھوکے سے کسی کا 1 روپیہ دھوکے سے مار لیا تو کل قیامت والے دن اس کو 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی 1 روپے کے بدلے. 700 مقبول نمازیں. یہ معاملات کا معاملہ ہے، کوئی تماشا نہیں ہو رہا یہاں کہ جو مرضی کرتے رہو. جو مرضی نہیں، ہم پابند ہیں بھائیو، پابند ہیں. ہم پابند ہیں یہاں. ہمیں کسی چیز کی آزادی نہیں، خدا کی قسم. ہر چیز میں اللہ نے جکڑ کے رکھا کہ یہ نہیں کر سکتا. تم نگاہوں سے وہ نہیں دیکھ سکتے جو تم چاہتے ہو. نہیں، نیچے کرو نظریں. کانوں سے وہ نہیں سن سکتے جو تم چاہتے. یہ امتحان ہو رہا ہے نا یار، یہ امتحان ہو رہا ہے. اس پہ فیصلہ ہونا ہے. اس پہ آگے فیصلہ، کس چیز کا فیصلہ ہونا ہے؟ اربوں خربوں سال کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے اس پہ.
یہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں نماز کو کہ نماز کوئی گل نہیں، پڑھی نہیں پڑھی نماز. سوچ کے کرنا پڑے گا، سب کچھ سمجھ کے کرنا پڑے گا. وہ طارق جمیل صاحب نے پڑھا دیا لڑکی کا نکاح، دیکھا. میں نے فون کیا مولانا جی، یہ کیا کیا آپ نے، یہ کیا کیا؟ کہتے میں کیا کیتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے ایک خاتون ہے، چلو آپ نے بڑا نیک کام کیا ہے، اس نیک کام کو کرنے کے لیے سوشل میڈیا کی کیا ضرورت تھی کہ سوشل میڈیا پہ دکھایا جائے اس کو کہ دیکھو جناب حضرت صاحب کتنا اعلیٰ کام کروا رہے ہیں. اور اس کا فائدہ ہوا کیا خیال ہے؟ وہ لڑکی بچی بیچاری پتہ نہیں کون، وہ جس طرح کہتے ہیں نا وہ تبلیغ میں لگے نا، تبلیغ میں تو تبلیغ والے جو ایک بندے کو کسی کو لے کے بار بار اس کی کہہ رہے کہ جناب یہ دیکھیں نا اللہ نے کیسے پہ فضل فرمایا، پچھلے 20 سال سے چرس پیتے تھے یہ تبلیغ میں لگے تو ماشاءاللہ چرس انہوں نے چھوڑ دیا، توبہ کر لیا ماشاءاللہ. وہ ایک جگہ گیا، پھر اسے کہا جی 20 سال سے دوسری جگہ، انہوں نے کہا بھائی تہاڈی مہربانی، اتنا ذلیل تو میں پہلے نہیں ہوتا جتنا آپ نے کر دیا. میں نے کہا مولانا صاحب تسی یہ کی کیتا ہے؟ اس کی وہ آگے 9 کیمروں والے کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں مثال کے طور پہ میڈیا پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں بات کر، ٹھیک ہے میڈیا پہ اس پہ بات کرنی چاہیے. اب میں جناب میڈیا پہ سیڑھیاں اترتے ہوئے، باتھ روم کے اندر جاتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، طوطوں سے کھیلتے ہوئے، بلیوں سے کھیلتے ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے دین؟ یہ تو اداکاری ہے، یہ تو اداکار کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ جتنے آپ کو یہ مولوی صاحبان نظر آتے ہیں نا، یہ جو مشہور ہو جائیں پھر یہ اپنی نجی زندگی کو بھی اس میں لاتے ہوئے، یہ لگ جائے گا پتہ کہ میڈیا کو آپ کس تمام کام کے لیے استعمال کرتے تھے. آپ پھر آپ کی بات میں اللہ اثر بھی ختم کر دے گا، یاد رکھنا. کیونکہ پھر للہیت تو نکل گئی، پھر تو اپنی مشہوری آ گئی نا کہ میں اب مشہور ہو جاؤں کہ حضرت صاحب گئے ہیں لنڈن ایئرپورٹ پہ اترے ہیں جناب، کیمرے ابھی دبئی اترے ہیں کبھی. یہ کیا ہے؟ مجھے اللہ کا، میں روز سفر کرتا ہوں، کل پھر میں نے چلے جانا کسی ملک میں، کب جاتا ہوں، کبھی میں نے کبھی دیکھا آپ نے کہ میرے لگا ہو کہ جی حضرت صاحب کسی ایئرپورٹ پہ اترے ہیں، وہاں لوگ اب تو یہ کیمرے تو ہر کسی پاس میں خبردار یہاں میری کوئی فوٹو بنانا، مہربانی آپ. میں اللہ واسطے تھوڑی سی بات کرتا ہوں، وہ جو کرتا ہوں وہی ادھر ہی، میری ذاتی زندگی نہیں کہ اس میں یوں کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے، باتھ روم میں نہاتے ہوئے، سوئمنگ پول کے اندر چھلانگ مارتے ہوئے. حضرت صاحب، یہ کون سے حضرت صاحب ہیں؟ یہ بڑے سمجھ کے گزارنے کی زندگی ہے میرے دوستو. نفس اور شیطان پیچھے لگے ہوئے ہیں، عقل سے زندگی گزارنی ہے، سمجھ سے زندگی گزارنی ہے، ایسا کام کرنا جس سے فائدہ ہو. وہ جواد وسیم کو میں نے ڈانٹا، میں کہا تم لے کے گئے تھے، تم بڑے اپنے طرف سے بننے میں ولی اللہ کہ تم جا کے میں نے نکاح ہی کرایا. میں نے نکاح کرایا، تو نکاح کرا کے اس کو پبلسائز کرنے کی ضرورت بتاؤ مجھے کیا ہے؟ آپ لوگ کرا دیتے نکاح، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. یہ جو تم بیٹھے انٹرویو دے رہے ہو، جواد وسیم کو میں نے کہا، میں کہ تم بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہو کہ ماشاءاللہ میں نے ان کا نکاح کرا دیا ہے، یہ پہلے نکاح کے بغیر رہ رہے تھے، نکاح کرایا ہے میں نے. لو یعنی تم اس طرح ذلیل کر رہے ہو ان کو جس طرح چرسی کو ذلیل کر رہے تھے. کیا کر رہے ہو یار؟ میرے بھائیو، خود سمجھو دین کو خدا کے لیے، خود سمجھو، خود اپنے ایمان پہ محنت کرو، خود اپنی عبادات کو سیکھو، خود اپنی معیشت بناؤ، خود معاشرت سیکھو کہ میں کیا کرنا ہے، مجھے کس حال میں زندگی گزارنی ہے، میرا لباس کیسا ہو، میرا کاروبار لین دین کیسا ہو، میری زندگی کیسی ہو، مجھے خود سیکھنا ہے. اس میں ضروری نہیں کہ مولوی صاحب بتائیں گے تو آپ سیکھیں گے، ایسا نہ کرو.
تھوڑے دن کی بات ہے، کریں گے؟ وآخر دعوانا